اب میں آپ کو ایک اگلا پیکج دیتا ہوں، ایک اگلا موتی دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اور میں خود بھی محتاج ہوں، آج بھی اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے۔ کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ رڈا، ٹھیک ہے، وہ زہریلا، اثر نہیں کرتا، اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے۔ باولا کتا اور پاگل جادو۔ اب جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میری پاس اس کی تشریح ہے، اور اس کے تجربے ہیں، اور اس کے نتائج ہیں، اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کی انڈیا کے آخری بارڈر پہ، وہاں شکار کے لیے نہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے محتاج ہوں۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شکار کی روک تھام کے لیے وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، وائلڈ لائف نے، کہ شکار کے لیے کوئی نہ آئے۔ ایک صاحب بیٹھے بالکل ویرونے میں۔ میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، خطرناک سانپ اور بچھو، کن کھجورے، ایک دم خود بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر نیچے بیٹھا رہا۔ جب میں اٹھا میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں نے جب اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا تھا، اور یقین جانیے اگر وہ ڈس لیتا تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یقین آ گیا کہ اسی دعا نے، اسی آیت نے مجھے بچایا ہے۔ پاگل جادو، ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے حواس ختم ہو جائیں۔ کہو پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو۔ بیٹھے بٹھائے اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، بیچارے کو ہوش نہیں رہتا، وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد نہیں بھولتا میری آنکھوں کے سامنے، مجھے کھانا بھول جاتا ہے جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا کہ اپنا پخانا خود کھا رہی تھی، اور اسے ہوش نہیں تھا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ عجیب چیز ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگا جی میرے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی، اور اس نے یہ آیت پڑھی۔ اچھا میرا لہجہ قاریوں والا تو نہیں ہے، اس میں زیر زبر کی کوئی بیشی ہو سکتی ہے مجھے اپنے پڑھنے پہ، لیکن وہ لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسے پڑھا اور علی نوح فی العالمین کیسے پڑھا، بالکل کوئی آخری مجہول لہجہ تھا، لیکن اس کا یقین طاقتور تھا۔ لہجہ کمزور تھا، یقین طاقتور تھا، اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہاں میں مشہور ہوں، جس کو سانپ، بچھو، بھیڑیا یا کوئی چیز اس کو تکلیف دے، ڈس جائے، کاٹ جائے، وہ فوراً اونٹوں پہ بیٹھ کے میرے پاس پہنچتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں اس کو پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں، اور پڑھتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں، زہر نکلتی جاتی ہے، اور اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھا ہے آپ نے گائے کھڑی ہے، کہنے لگا اسی دم سے ملی ہے مجھے، یہ بھیڑیں بکریاں یہ سب مجھے آ کے خود دے جاتے ہیں، میں یہاں کا پیر بنا ہوا ہوں۔ میں نے کہا نماز تسبیح کرے وہ اللہ معاف کرے گا۔ یعنی وہ نماز تسبیح والا نہیں تھا، پھر بھی قرآن کا نور ایسا تھا کہ قرآن نے اس کو روح دی، روحانیت دی، نور دیا، نورانیت دی، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے مسائل حل کیے اور وہ زہریلی چیزوں سے بچا۔
फिर मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा आप सहरा में रहते हैं, यहाँ जिन्नात तो बहुत होते हैं, कभी आपको नजर आए? कभी हाँ, बेशुमार दफा जिन्नात से वास्ता पड़ा मेरा। कहने लगा मैं 23 साल से सहरा में हूं, मेरी ड्यूटी है, नौकरी है, 23 साल से मैं सहरा में हूं। जिस वक्त मुझे महसूस होता है कि जिन्नात हैं या मुझे महसूस होता है कोई जिन्नात शरारत कर रहे हैं, मैं ये आयत पढ़ना शुरू कर देता हूं। कहने लगा एक दफा मैंने एक चीज देखी, कोई खतरनाक चीज थी, मैंने हाथ पे कंबल लपेट कर ना उस चीज को पकड़ लिया। वो सांप भी नहीं था, नेवला भी नहीं था, और वो बिज्जू होता है ना, वो भी पता नहीं कोई और चीज थी। मेरे जी में आया कि ये जिन है और मैं इसको पकड़ूंगा। मैंने पकड़ लिया और पकड़ के ये पढ़ के उस पर थू थू करना शुरू कर दिया, उस पर जैसे दम करते हैं ना, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, दम करना शुरू कर दिया। करे उसके इंसान की तरह चीखने लगी। वो चीज इंसान की तरह बोली का मुझे छोड़ दे, तू जो मांगेगा तुझे बताऊंगी, मुझे छोड़ दे। तू कौन है? कहा मैं जिन हूं। तू क्यों आया? कहा मैंने कहा तेरे से मजाक कर लो, मुझे पता नहीं था तेरे पास कुछ है, मुझे पता नहीं था तेरे पास कुछ है। मैंने कहा तुझसे मजाक कर लूं, ऐसे दिल लगी हो जाएगी। क्योंकि जो चीजें शरारतें करती हैं ना, वो दिल लगियां बहुत करती हैं। ऐसे जाते जाते बंदे को छेड़ दिया, कहने लगा मुझे छोड़ दे। कहने लगा मैंने कहा मैं तेरे साथ मजाक करता हूं। कहने लगा मैं पढ़ूं सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, फिर उस पर तुत्कार दूं। कहने लगा वो उसकी शक्लें बदलें, उसकी चीखें निकलें, मेरा हाथ मजबूत था और वो छुड़वा नहीं सकता था। इस कलाम ने मुझे इतनी ताकत दी थी। आखिरकार मुझसे कहने लगा मैं तुझे खजाना बताता हूं, तुझे खजाना बताता हूं, तो मुझे छोड़ दे। मैंने कहा तो झूठ बोलता है, धोखा देता है। फिर कहने लगा, फिर मैंने उस पर पढ़ना शुरू कर दिया कि अब मैंने एक सांस रोक के पढ़ना शुरू कर दिया। सांस रोकता था, जब सांस रोक के पढ़ना तो उसकी तो चीखें हद हो गई। याद रखिएगा, जो वजीफा सांस रोक के पढ़ें, जो तस्बीह सांस रोक के पढ़ें, उसकी ताकत और तासीर 1000 लाख करोड़ गुना बढ़ जाती है, अजीब बन जाती है। उसकी ताकत और तासीर अनोखी हो जाती है जो सांस रोक के पढ़ें। कहने लगा मैं खजाना दूंगा और सच्ची बात है तुझे दूंगा। जहां तू बैठा है ना, इसके साथ शहर गर्क है, और वाकई शहर गर्क था। ठीकरियां, ईंटें, वो कहता था कभी कभी सिक्के भी निकलते हैं पुराने, वो कबल मसीह सिकंदर आजम से पुराने 3500 साल। कहने लगा इसके अंदर खजाना है, तो मैं दूंगा, मुझे छोड़ दे और ये न पढ़। तो कहा कि मेरे जी में अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली और कहा कि तू खजाना ना मांग, इसको अल्लाह के लिए छोड़ दे, तुझे अल्लाह मिलेगा। कहा मैं गुनाहगार हूं, मैं तस्बीह नमाज नहीं करता, लेकिन उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत ऐसी दी है कि मैंने 5 वक्त नमाज और तहज्जुद शुरू की है। मैंने खजाना नहीं मांगा और मैंने ऐसे हाथ करके छोड़ दिया। तुझे नसीहत करता हूं, ऐन तक किसी को तकलीफ ना देना। कसम खा। उससे कसम खाई और छोड़ दिया और वह चीज गायब हो गई। उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत दे दी है। मैं एक जगह गया, वहीं घर के फर्द को देखा, पागलों जैसी हरकत। उन्हें कहा जी आज इसकी गोली नहीं दी, तो गोली देते हैं तो सोया रहता है, नशे की गोली होती है, बस सोया रहता है, दिमाग सुन रहता है, आज गोली नहीं दी। मैंने कहा मेरा जी कहता है इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। वो कह जी बहुत आंबलों को पैसे इतने ज्यादा। मैंने कहा पैसे खर्च जहां होते हैं वहां तो फायदा होता ही नहीं, मेरा तजर्बा है। मजा तो यह है कि पैसे खर्च न हो और फायदा हो जाए। ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा। मैंने कहा मेरा जी कहता है कि इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। अच्छा, मैंने कहा चलो ऐसा करो, अभी मैं आपको एक तजर्बा बताता हूं, अगर जिन्नाती असर होगा अभी बोलेगा। उनके एक साहब थे जो कुरान पढ़ना जानते थे। मैंने कहा आपको ये आयत आती है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन? हाँ आती है। मैंने कहा सांस रोक के पढ़ो और इसके तसव्वुर में इसके पीठ पीछे फूंके मारो, इसको पता ना चले। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? इसको पता ना चले।
اس کے تصور میں پیٹھ پیچھے پھونکے مارو، پھونکے مارو. اگر اس پہ جناتی جادو ہوگا اور پاگل جادو ہوگا تو یہ خود بولے گا، نہیں ہوگا تو خود نہیں بولے گا. تیسری پھونک کے بعد میں دیکھ رہا تھا، اس کا منہ ایک طرف، اس کا تصور، توجہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو. تیسری پھونک کے بعد وہ پاگل اس طرف گیا، کہنے لگا تیری گردن دبا دوں گا اگر یہ پڑھا پھر تو نے. میں نے کہا لے بھائی نشانہ لگا ہے ٹکا کے، میری تشخیص لگتا ہے ٹھیک ہو گئی ہے. میں سامنے آیا، میں کہا کیوں اس گردن دبائے گا تو؟ کہہ رہی یہ پڑھ رہا ہے. میں نے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین پڑھ رہا ہے. میں نے کہا تو پڑھا لکھا ہے؟ ہاں. میں نے کہا اس کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے تو نے اس کو؟ کہنے لگے اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑی ہے. میں نے کہا اس کو نظر تو نہیں آتا؟ اس سے بعد میں نے کہا تو مسلمان ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا دیوانہ، کسی مسلمان کو تنگ کرنا. پھر میں نے اسے مسلمان کے فضائل بتائے، کسی مسلمان کی خدمت کا بتایا. کوئی میرے خیال میں میں نے پونے گھنٹے کا بیان کر دیا. اس کا میں نے کندھا پکڑا، سنتے سنتے وہ ٹھنڈا ہوتا گیا. پہلے غراتا تھا، کہہ رہا مجھے نہ سناؤ یہ تبلیغیں، تم کرو. اچھا میں نے کہا میری سن تو لے، تھوڑی سی بات تو سن لے، تو نہ چھوڑ اس کو، میری تھوڑی سن لے. ایک دفعہ اس کو میں نے تھوڑی سی دھمکی بھی دی. میں نے کہا دیکھ خیال کر قطمیر میرے پاس ہے. جب یہ کہا نا انسان بن گیا. اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، وہی ہو، اس سے بڑا جن ڈرتا ہے. کرتے 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 میں نے کہا اس کو چھوڑ جا، اللہ کے لیے چھوڑ جا اور اپنے بچے کی خطا معاف کر دے. اللہ تجھے اس کا وہ اجر دے گا، تجھے اپنے محبوب کا دیدار کرائے گا اور اللہ تجھے اپنی محبت عطا کرے گا. اس پہ اس کے آنسو نکل گئے. کہنے لگے پہلا آدمی ہے جس نے مجھے قائل کیا ہے، میں چھوڑ جاتا ہوں، میں اس کو چھوڑ جاتا ہوں. کہنے لگے مجھے کوئی وظیفہ بھی عنایت کر دے. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. کہنے لگا میں معاشی کمزور ہوں، کاروباری میرے حالات نہیں، روٹی نہیں. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. اچھا میں ایک بات واضح کہہ دوں، میرے کوئی جن تابع نہیں ہے، نہ میں کوئی کشف ہوتا ہے نہ کوئی کمال، او قدرتی آ گیا جن، کوئی تابع نہیں ہے میرے جن، قدرتی آیا اور میں نے اس سے باتیں کرنے شروع کر دی. اور اس وظیفے کا میں نے کمال دیکھا. کس وظیفے کا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. اس کا کمال دیکھا میں. جادو اپنے جوبن پہ ہے، جنات بہت زیادہ ہیں. اگر صرف اس کو کاغذ پہ لکھ کے گھر کی چوکٹ پہ لگا دیں، اس گھر میں سانپ، بچھو، جادو اور جننی اور جن اس گھر میں نہیں آ سکیں گے، اور ہوں گے تو نکل جائیں گے. صرف اس کو لکھ کے اپنے ہر چوکٹ پہ لگا دیں، سلام علی نوح فی العالمین. ہر جگہ چھوٹا سا چٹ کاغذ ایسے چپکا دیں. میں نے اس کے بڑے تجربات، رزلٹ دیکھے. اور یہ آیت پھوڑے پھنسیوں کے لیے، خارش کے لیے، الرجی کے لیے، پرانے زخموں کے لیے اکسیر ہے، تجربہ شدہ کمال چیز ہے. پھوڑے، پھنسیاں، چہرے کے دانے، داغ، دھبے، زخم، کوئی شوگر کا زخم، کوئی گینگرین، کوئی بگڑا ہوا ناسور، اس کے لیے. اور جن لوگوں کو ناسور ہو، پخانے کے ساتھ ایک بیماری ہے، ناسور اسے فسچولا بھی کہتے ہیں اور بھگندر بھی کہتے ہیں. بیچارے کئی بار آپریشن کرا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اکثر کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور مریض رہتے ہیں بیچارے. ان کو میں نے بتایا کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھو، سلام علی نوح فی العالمین، اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی، وہ ٹھیک ہو گئے. دانے، چہرے پہ چھائیاں، زخم، پرانی خارش اتنی کہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا. یہی پڑھ کے تیل پہ دم کریں، بدن پہ تیل لگائیں، یہی پڑھ کے پانی